طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اب تمہاری امل نے کپڑے الماری میں ہینگ کرتے پوچھا تھا۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں مگر تم ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، اس نے امل سے کہا تھا۔ نہیں میں تو بالکل ٹھیک، مجھے کیا ہونا ہے، اس نے اگلا جوڑا ہینگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، دھیرے دھیرے صاحب کمرے دیکھتا ہوا علیحہ کی آواز بھر کمرے کے اندر قدم رکھتا دروازے کے سامنے ہی رک گیا تھا۔ امل تمہارا سچ تمہارے چہرے کا ساتھ دیتا ہے جبکہ جھوٹ نہیں، کیا تم اے آر کو پہلے بتانے میں ناکام رہی؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا تھا۔ نہیں انہیں تو میں نے اسی دن بتا دیا تھا، پھر پتہ ہے کیا، اس دن اتنی بارش ہو رہی تھی کہ میں بارش میں بھیگی تھی، انہوں نے مجھے بس اس پر ڈانٹا تھا مگر پھر مجھے سمجھایا بھی تھا، پھر میں نے سب بتا دیا، پہلے وہ تھوڑا غصہ ہوئے پھر میں نے منا لیا تھا ان کو، پھر سب ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا کہ سب کے ساتھ رہ، اور پتہ ہے وہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، اس کی زبان واضح لڑکھڑا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی ہلکورے لے رہی تھی، وہ چاہ کر بھی اپنے اندر چھپے اس دکھ کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی جس کا سامنا کرتے وہ خود ہلکان ہو رہی تھی، اس لیے تو الٹے سیدھے بنا بات کے بنا مطلب کے لفظ بول رہی تھی، بارش، ڈانٹ، منانا۔ ادھر یہاں بیٹھو، علیحہ نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بیٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ کون سے درد کو مار رہی ہو اندر، کیا اے آر سے لڑائی ہوئی؟ اس نے نرمی سے اس کے نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور دروازے کے سامنے کھڑا جہاں تجسس کے مارے وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ علیحہ میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر، ویسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ مجھے خود سے محبت سکھا کر وہ کیسے مجھے خود سے دور کر سکتے ہیں؟ میرے وجود میں اپنی خوشبو بسا کر کیسے وہ مجھے اجنبی کر سکتے ہیں؟ کیسے لا تعلق کر سکتے ہیں اس سے؟ وہ کہتے ہیں عمل جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، تم آزاد ہو میری طرف سے، میں تمہیں اب کبھی اپنی لائف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ پلیز علیحہ تم انہیں بتاؤ نا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، عمل ارحان بنا کر اسے محبت سکھا کر وہ کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ ان کی محبت جنون بن گئی ہے میرے لیے، میں مر جاؤں گی، دوری کا احساس مجھے چبھن دے رہا ہے، یہ ہوا میرے اندر زہر بڑھ رہی ہے، ان کی سرگوشیاں میری سانسیں ہلکان کر رہی ہیں۔ میں نے بہت معافی مانگی کہ بھی کہا مجھے خود سے الگ نہ کرے مگر انہوں نے سنا ہی نہیں۔ وہ کہتے علیحہ کہ میں تمہیں تمہاری کس بات پر معاف کروں، کون سی غلطی معاف کروں؟ تم نے سناگ سے محبت کی، مجھ سے نکاح کے بعد بھی اسے سے ملنے کی، تب بھی میں نے تمہیں معاف کیا مگر بات تب میری ذات کی تھی۔ تم میرے تڑپتے مرتے بھائی کو ان کی زندگی کا پتہ نہ دے کر وہ غلطی کر گئی ہو جس کی میں تمہیں کبھی معافی نہیں دے سکتا، میں ان کی معافی کے قابل نہیں رہی علیحہ۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز سے اترا، وہ بچوں کی طرح تڑپ کر ہچکیوں کے ساتھ روٹھی تھی اور باہر کھڑے ذہان کے پاؤں وہیں برف کی طرح جم گئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ محبت کرتے تم سے عمل، وہ تمہیں خود سے دور نہیں کریں گے، مت رو پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے اس کو ہاں کرتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی سامنے کھڑا ذہان پر اس کی نظر پڑی تھی جس نے اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ خود علیحہ کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی اس کی پکار سن کر، کیسے مشکل تھی اس کے لیے، ایک بہن کی طرف سے دل مطمئن ہوا تو دوسرے اپنے دل کے ٹکڑے لیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ نہیں علیحہ، انہوں نے ڈائیورس پیپر بننے کے لیے دے دیے ہیں، وہ کہہ رہے تھے 2-3 دن تک وہ پیپر مجھے مل جائیں گے، وہ فیصلہ کر چکے، اس نے اس کے گلے لگے روتے ہوئے کہا تھا۔ باہر کھڑے اذہان نے نفی میں سہ لاتا پھر بے یقین سا ہو کر الٹے قدموں پیچھے ہٹا تھا۔ لیکن علیحہ تم پلیز وعدہ کرو یہ میرا اور تمہارا سیکرٹ، تم کسی سے کچھ نہیں کہوں گے علیحہ، زارا ذہن سے باہر نچا، کسی سے بھی کچھ نہیں کہوں گی، پر مشکل سے ان کی لائف سیٹ ہوئی کہ میں چاہتی ہوں میری وجہ سے ان کی لائف ڈسٹرب نہ ہو، میں کوشش کروں کچھ دن تک واپس پاکستان چلی جاؤ، بابا والے گھر، پلیز تم کسی کو بھی مت بتانا۔ اس نے اس کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر تم اس سے آر کے بغیر کیسے رہو گی؟ اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ ضروری نہیں، عمل محبت میں دو دل ہمیشہ ملی، ارحان کبیر ملک مجھے اپنی محبت سم کا مجھ سے دور رہنا چاہتا ہے تو عمل ارحان کبیر ملک اس کی خواہش کا احترام کرے گی اور اس کی خوشی میں خوش ہوگی۔ انہیں کھوکھلی ہنسی ہنسے ہوئے کہا تھا، پھر اپنے آنسو صاف کر دی، فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ علیحہ کو اس کی مردہ چال پر افسوس ہوا تھا، وہ جو جیتنا جانتی تھی، سب کو خوش رکھنا جانتی تھی، ڈنکے کی چوٹ پر اپنے لیے خوشیاں تلاشنا جانتی تھی، وہ ہار گئی تھی آج اپنی محبت سے، اس کی خود کی محبت نے اس کا جسم آدموا کر دیا تھا اور اسے بے جان کر دیا تھا۔ یا اللہ اب مزید کوئی امتحان نہ پلیز، اللہ کرے یہ سب سنبھالیں۔ علیحہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے عمل کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ ہیلو بھائی کیسے ہیں آپ؟ ارحان نے کال ریسیو کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ عمل کہاں ہے؟ ارحان نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اسے پوچھا تھا۔ عمل کی باتیں سن کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف آیا تھا، موبائل نکال کر اسے کال کی تھی۔ وہ بھائی سے زارا سے ملنا تھا تو میں نے اسے وہاں بھیجا ہے، کیا وہ ملی آپ سے؟ اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان تم سے اس قسم کے بچپنے کی امید نہیں تھی، وہ تو بچی ہے، تم تو سمجھدار ہو، جب میں اس سے ناراض نہیں ہوں تو تم کیسے اس سے ناراض ہو کر اسے اتنی بڑی سزا دے سکتے ہو پوری زندگی کی؟ ارحان نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ تو لگا دے، اس نے آتے ہی آپ کو شکایت، اس نے نفرت سے کہا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، علیحہ کا گلے لگے بچوں کی طرح رو رہی تھی، تو میں ذرا بھی شرم نہیں آتی اپنی محبت کو رلاتے ہوئے؟ محبت میں بلے بازی تو نہیں ہوتی؟
اس سے غلطی ہوئی تو تم بدلے میں اسے سزا دو گے۔ مجھے زارا نے بتایا کہ اس نے اس سے وعدہ لیا تھا، تو پھر وہ کیسے مجھے اس کا بتاتی؟ بولے وہ غصے سے اس پر بھڑک رہا تھا۔ بھائی کیا وہ وعدہ آپ کی زندگی سے زیادہ ضروری تھا؟ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو مجھے سوچ کر بھی کچھ ہوتا ہے، آپ اتنی تکلیف میں رہے اور وہ جانتے بوتے ہوئے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کیوں؟ بھائی کیوں؟ کیا میرا بھروسہ میرا اعتبار اس کے لیے ضروری نہیں تھا؟ میری محبت میں کہاں کہاں کمی تھی، کہاں جھول رہ گیا تھا؟ جو وہ اپنا وعدہ نبھاتی تھی۔ اس نے دکھ سے کہا تھا دیکھو رحن، کبھی کبھی ہم سے خود کو خود کی جگہ پر رکھ کر سوچ رہے ہوتے، کیا تم نے خود کو عمل کی جگہ پر رکھ کر سوچا وہ کیسے وہ سب سننے کو موقع سے دیتی جو وہ خود برداشت کرتی؟ تم نے پاپا کی نفرت دیکھی تھی اس کو لے کر، ہو سکتا ہے وہ کبھی کبھی ڈسائڈ کرتی بھی ہو کہ وہ سب کچھ مجھے بتا دے، مگر پھر پاپا کا رویہ دیکھ کر خود کے فیصلے تم صرف اس ایک بنیاد پر اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا میں ایسا نہیں کر سکتا بھائی، میں فیصلہ کر چکا ہوں، یہ اس کی سزا ہے، آپ کو لے کر میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ انہیں دو ٹوک کو لہجے میں کہا تھا ہاں جب میں اسے معاف کر چکا ہوں تو یار تمہیں کیا پرابلم ہے، تم کیوں نہیں اسے معاف کر سکتے؟ پلیز اسے ایسی سزا مت دو کہ اس کا اندر ہی مر جائے۔ وہ زندہ دل لڑکی ہے، اس کی زندہ دلی کو، اس کی خوشیوں کو نہ مارو، اپنی محبت کو اس کے جینے کی، اس کی خوشیوں کی وجہ بناؤ، نہ کہ اس کے دکھ کی۔ یہ سمجھو آج عمل کا بھائی بن کر میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ ذہان نے منت بڑے لہجے میں کہا تھا بھائی آپ ایسے مت کہیں پلیز۔ اسے ذہان کا التجا کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جگر کروا دی ہے تمہاری رات تک، مجھے تم یہاں چاہیے، آ کر مناؤ اپنی بیگم کو، پلیز اسے کبھی دکھ مت دینا لائف میں، ورنہ میں تمہارے سارے کے سارے دانت توڑ دوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا بھائی میں کب ایسا چاہتا ہوں، وہ آپ کی بہن ہی بیوقوفیاں کرتی ہے، جب سے گئی ہے میرا سکون چین سب کچھ چھین کر لے گئی ہے، بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوں۔ ایسی جادوگر نہیں ہے، اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تھا، ایسا ہی ارحان محبت بس میں رہنے ہی کب دیتی ہے، پہلے میٹھی میٹھی چنگاری جلاتی ہے، پھر ملاتی کہ پھر جدائی ڈلواتی ہے، بے بس بےتاب کر دیتی ہے۔ وہ انسان اپنے بس میں رہتا ہی کب ہے، دیوانگی سے عشق کی انتہا اس کی سب منزلیں لامت نہیں ہے، اس نے ایک ٹانس کی کیفن میں کہا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا بھائی؟ عمل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہی اس نے غیر ارادی طور پر پوچھا تھا۔ نہیں وہ ٹھیک نہیں، اور اگر ایسے ہی اپنے درد کو اپنے اندر چھپاتی رہی تو پاگل ہو جائے گی۔ پہنچو یار سنبھالو سے، اگر جتنا وہ اس وقت رو رہی ہے اس سے ڈبل مجھے میری بہن خوش چاہیے، ورنہ تمہارے کان کھینچ کھینچ کر لمبے کر دوں گا۔ اذہان نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا آتا ہوں بھائی، تب تک آپ اسے پلیز رونے مت دیجیے گا، اٹس آ ریکویسٹ۔ اس نے نرم لہجے میں کہا تھا اوکے ڈونٹ وری، خیال سے آنا۔ اس نے سامنے سے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اب کال پر بات کریں، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں باہر آپ کا۔ انہیں آتے ہی غصے سے کہا تھا یار وہ کال آ گئے تھے ضروری تو وہ سننے لگ رہا، تم علیحہ کو لشا کو لے کر آؤ، میں گاڑی میں ہوں۔ وہ اسے عمل کا بتائے بغیر چلا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے سامنے دیکھا خود سرپرائز ہو۔ علیحہ علیحہ علیحہ، وہ باہر کی طرف گیا تھا اور وہ اسے آوازیں دیتی، اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ عمل وہ کمرے میں گئی تھی تو سامنے والو کو برش کرتی عمل کو دیکھ اور شاید ہوتی، پھر اسے گلے لگایا تھا۔ وٹا سرپرائز کا بھائی، تم اسے خود سے الگ کرتے؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے ڈیئر زارا۔ اس کی بات کا جواب دے بغیر علیحہ اور عمل نے اسے یک زبان ہو کر وش کیا تھا۔ پھر اس کے پیٹ میں گدگدگی تھی اور وہ ہنستی بے حال ہوتی ان سے دور ہوتی بیڈ پر گری تھی۔ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی تھوڑے تھوڑے فیصلے پر بیڈ پر لیٹی تھی، اس طرح کے صرف تینوں کے سر جڑے تھے آپس میں۔ بیڈ کے دائیں جانب زارا، بائیں جانب علیحہ، پاؤں والی سائڈ عمل تھی، تینوں کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ منظر بہت حسین تھا، اتنے عرصے بعد تینوں ایک بار پھر سے اکٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تمہاری برتھ ڈے ہے تو تمہیں سرپرائز دے دوں، تمہیں اچھا لگا سرپرائز؟ عمل نے پوچھا تھا۔ بہت اچھا، تم اکیلی آئی، ارحان نہیں ہے؟ زارا نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ارحان کو کام تھا، تھوڑی بزی تھے، ویسے چپی رستم نکاح مبارک۔ عمل نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا خیر مبارک اینڈ تھینک یو، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ تم خوش ہو نا زارا؟ عمل نے پوچھا تھا۔ بہت خوشی تھی، خوش کے شاید لفظوں میں نہ بیان کر سکوں، خدا نے مجھے بے حد قیمتی تحفے سے نوازا ہے۔ زارا نے شکر گزار لہجے میں کہا تھا ہاں، اور اس تحفے کو گیر چھوڑنے والی تھی نہ شکری کر کے علیحہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا تھینک یو چھوٹے پٹاہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اٹھی تھی، اس کے پیر میں گدگدی کرنے لگی تھی اور وہ درد کی شدت سے تڑپ اٹھی تھی۔ نونو پیز اس کی آنکھوں سے درد کے مارے آنسو نکلے اور ایک پلک شگاف چیخنے لگی تھی۔ کیا ہوا علیحہ، تم ٹھیک ہو؟ دکھاؤ مجھے۔ زارا نے اس کا پیر سے ہاتھ ہٹاتے ہی پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ عمل نے اس کا چہرہ پال میں بیلا بٹا، پھر اس کا آنسو سے تر چہرہ، اس کے چہرے پر درد کے آثار منٹوں میں نوٹ کیے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہیں پین ہے کیا؟ کیا کمر میں درد ہے یا پیٹ میں؟ عمل نے پریشانی سے کہتے ہوئے اس کی شرٹ ہٹا کر دیکھنا چاہتا۔ نہیں میرا پاؤں، جہاں اس نے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ان کا دھیان منٹوں میں بھٹکایا تھا۔ کہاں؟ ادھر۔ زارا نے جلدی سے پاؤں پکڑ کر گود میں رکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بولا علیحہ۔ عمل بے حد پریشان ہوتی اب
ٹھیک ہے، ایک دم سے اس نے درد کو برداشت کرتے باقی آنسو کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا، او ڈرا دیا جائے۔ عمل نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا تھا، مجھے بھی ظاہر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اچھا چلو ذہان بیت کر رہے ہیں پھر باہر چل رہے ہیں ہم نشو کی طرف۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، زیادہ آ جاؤ یار، ویٹ کر کر کے دوبارہ آیا۔ اور ذہان نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا، او واو عمل آئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، آئی ایم سو۔ عمل جو ہو گیا بھول جا، پرانی کوئی بات نہیں۔ اس نے عمل کی بات کاٹ کر کہا تھا، چندہ چلیے۔ ذہان نے ریحا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، پھر اسے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ عمل اور ذرا بھی پیچھے آئی تھی۔ نشو زبان نہیں ہے کیا گھر بار؟ ذہان نے گھر میں بیٹھے ہوئے پوچھا تو نہیں پیٹر، میں تو آفس گئی ہوں اور کیوٹ کل باہر کا بول کر گئی ہیں۔ علیحہ نے کہا تھا، تو کیا کھانا میری پارٹنر نے ذہان نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے علیحہ سے پوچھا تھا، پیزا اور ڈیر ساری چاکلیٹ اور آئس کریم۔ علیحہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا، بالکل نہیں، آئلی کچھ بھی نہیں اور ٹھنڈا بھی نہیں۔ زارا نے گوڑا تھا علیحہ کو، ایس دی میں نے سوچا تھا ٹرپل اے گروپ میں زارا ذہان کو شامل کر لوں، بٹ اب نہیں، بیکاز یہ ڈیزرو نہیں کرتی ہر ٹائم آرڈر۔ علیحہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا، او نو زارا، ذہان اور ہمارے گروپ میں بالکل بھی نہیں۔ کیوں گروپ خراب کرنا ہے؟ ٹرپل اے گروپ میں کسی روندو کی گنجائش نہیں ہے۔ ذہان نے زارا کی طرف دیکھتے علیحہ کا پورا ساتھ دیا تھا، جبکہ زارا نے ایک تپتی ہوئی گوڑی سے نوازا تھا۔ ذہان کو عمل احان کو مس کر رہی ہو تو ساتھ لے آتی، ایسے چپ ہوگی تو میں بلوا لوں گا اسے۔ ذہان نے عمل کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا، رہنے دے ذہان بھائی، سکون سے کچھ دن رہنے دے مجھے آپ کے بھائی صاحب۔ بالکل بچے، میں تو کہہ رہی ہوں آپ نہ کچھ سکھا دیں انہیں، ہر وقت کی عجیب فرمائشیں، عجیب حرکتیں۔ عمل ہنستے ہوئے کہا تھا، نہیں، جب اس کے بچے ہو جائیں گے تو اس کا بچپنا ختم ہو جائے گا۔ زارا نے عمل کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمل کہاں بخشنے والی تھا زارا کو، مجھے تو بھائی بالکل علیحہ جیسی بیٹی چاہیے، کیوٹ سی، معصوم، سمجھدار، بریو، فیوچر پائلٹ۔ اذہان نے زارا کی طرف دیکھتے آنکھ مینگی تھی، جب میں چلی جاؤں گی تو آپ اسے میرے بارے میں بتانا، اور ایز دی اس کا نام بھی علیحہ رکھنا۔ علیحہ نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ کیا فضول باتیں علیحہ۔ اذہان، زارا، عمل تینوں غصے سے ایک ساتھ بولے تھے، میں تو ٹریننگ کی بات کر رہی ہوں کہ جب ٹریننگ پر چلی جاؤں گی تب آپ لوگ بھی نہ پتہ نہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، وہ ان تینوں نے اسے گولی سے نوازا تھا، مگر یہ تو وقت نہیں بتانا تھا کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہی ہے۔ اس کا دل ڈوبا تھا، وہ تینوں ہنستے چہرے دے کر اس کے جانے کا دکھ سب کیسے برداشت کریں گے۔ آنکھوں میں نمی پل میں لہرائی تھی اس کے، مگر وہ علیحہ دھڑی تھی، اسے اپنی فیلنگ کو کنٹرول کرنا تھا۔ گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تھی اور وہ سب دھڑے تھے، وہ گھر آئے تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔ علیحہ، نشرا، اس نے سب کو آوازیں دی تھی، سب صوفے پر نشرا کا دوپٹہ پڑا دیکھ کر وہ کچن کی طرف بڑھا تھا، وہ وہاں بھی نہیں دکھا۔ پانی کا گلاس لے کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف آیا تھا، ٹی وی آن کر کے وہ پانی پینے لگا تھا۔ جب ہی نشرا اندر آئی تھی بغیر دوپٹے کے، ہینڈ بیگ پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، پیچھے سے فراق کا گلا گہرا ہونے کی وجہ سے کمر کا آدھے سے زیادہ ننگا ہو رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے فراق کے گلے پر لگی ڈوریو کمر پر ہل ہل کر الگ ہی ساز گنگنا رہی، تو اس کا خون کھولا تھا۔ اسے دیکھ کے غصے سے دماغ کی رگیں تنی تھی، ایک چٹکے میں اٹھا تھا وہ جو اس کے پاس سے گزری تھی، اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے، جنگلی تمیز نہیں ہے؟ اف چھوڑو مجھے، اس نے درد برداشت کرتے اپنا ہاتھ چباتے غصے سے کہا تھا، کہاں گئی تھی؟ نے کلائی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا، بھی جب تم سے ملتبہ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تھا، جب بھی وہ صوفے سے اس کا دوپٹہ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے روم کی طرف لایا تھا اور روم لاک کیا تھا، پھر جھٹکے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، وہ سیدھا بیڈ پر گری تھی۔ جنگلی انسان پیچھے ہٹے، وہ غصے سے اٹھی تھی اور اسے اپنے سامنے سے پیچھے کرتے کہا تھا، جب میں نے کہا تھا کہ دوپٹے کے بغیر تم بس مجھے روم میں میرے سامنے نظر، تو کس خوشی میں پورے شہر کو اپنے حسن کی نمائش کرتی پھری ہے؟ انہیں پھر سے اس کی کلائی دبوچی تھی، مائنڈ یور اون بزنس مسٹر سبحان، جہاں پر میں تمہاری زرہری غلام نہیں، میرا جو دل کرے گا، جیسے دل کرے گا ویسے کروں گی، جو مرضی کرے گا وہ پہنوں گی، تم میرے آنر نہیں ہو جو میں سانس بھی تمہاری مرضی سے لوں۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا، شوہر ہوں تمہارا، میری بات مانا، تم پر فرض ہے، بات آئی سمجھ میں؟ انہیں غصے سے کراتے ہوئے کہا تھا، کون سے شوہر؟ زبردستی کے شوہر، نہ تو میں تمہیں اپنا شوہر مانتی اور نہ کبھی مانوں گی۔ اس نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے سے کہا تھا، میں اپنی حرکت کی معافی مانگ چکا ہوں تم سے، اگر تم کہتی ہو تو پھر سے نو مسٹر سبحان، ناٹ اگین، مجھے نہ تو تم قبول ہو نہ ہی تمہاری معافی۔ اس نے نفرت سے کہا تھا، اس کی بات کاٹتے ہوئے، تو پھر یہاں کیا کر میرے ساتھ میرے گھر میں، جب میں قبول ہی نہیں؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔
بوجھ نہیں بنوں گی تو بھائی اتنے دنوں جو کچھ بھی استعمال کروں گی سب کاپی کر کے جاؤں گی. ڈونٹ وری لیا کو سمجھا لو اذہان بھائی ازارہ کا رشتہ مضبوط ہو جائے, پھر تمہیں اور تمہارے اس نام نہاد محبت کے دکوسلے کو اپنے پیروں تلے ڈھونڈ کر جاؤں گی. اس نے نفرت سے چباتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا. نشا تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ اتنا سب کچھ کہتے ہوئے اس نے افسوس سے پوچھا تھا. نہیں ہوتا تھا دکھ, بالکل بھی نہیں ہوتا. جیسے تمہیں نہیں ہوا تھا مجھے میری محبت سمیت برباد کرتے ہوئے. پتہ ہے مسٹر سبحان جعفر تم مر بھی جاؤ تب بھی مجھے دکھ نہیں ہوگا, بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تم مر جاؤ جان چھوٹے میری اس زبردستی کے رشتے سے. اس نے انتہائی نفرت میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا. اچھا لگا سن کر, چلو یہ شوق بھی جلدی پورا کروں گا, مگر ایک بات یاد رکھنا میرے جیتے جی, میں تمہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا. اس کے لیے مجھے مرنا ہوگا تو میں دعا کرتا ہوں کہ میں آج ہی مر جاؤں. اس نے اپنی آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا. اس کے بعد میں گلی نوی نشا نے واضح نوٹ کی تھی. وہ ڈریسنگ پر پڑی فائل لیے تیزی سے روم سے نکلا تھا. وہ ڈرائنگ روم کے ٹیبل پر پڑی گاڑی کی کیل لے کر باہر کی طرف بڑھا تھا. وہ اتنے سخت الفاظ اسے بول گئی تھی. اس کا احساس اسے اس کے جانے کے بعد ہوا تھا. کیسے وہ اسے مرنے کی بددعا دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے اس نے غلط کیا, اس نے اس کی محبت کو رسوا کیا, مگر وہ اس کی زندگی سے بڑھ کر تو نہیں تھا. زارا نے سب واضح بتایا تھا. خود سبحان نے بھی تو اس سے بتایا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی. اتنی تنہا زندگی گزارنے کے بعد اس نے اسے اپنی تنہائی کا اپنی زندگی کا ساتھی بنایا, تو وہ کیسے اتنے ٹوٹے بکھرے انسان کتنی بڑی بددعا دے سکتی ہے. ڈالٹن بیلز نے بھی تو اسے یہ سمجھا تھا کہ وہ ایک بار اس کی جگہ بہت کو اٹھا کے سوچو, وہ اپنی محبت کے نام میں آ کر اس کے دل کے ٹکڑے کر رہی ہے, اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی زیادہ دے رہی ہے. وہ دماغ کا فیصلہ ماننے کی بجائے دل کی بات کیوں نہیں مانتی؟ اس کا دل اسے چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ ایک بار وہ سبحان کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہے. اس نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے. کیا اللہ ان کی حفاظت کرنا, اس نے روتے ہوئے کہا تھا. اس موڑ پر کھڑے تھے جہاں وہ دوہری اذیت میں تھی. محبت میں آنا کو سر پر سوار کی اسے برا بلا تو کہہ گئی تھی, جہاں تک کہ اسے مرنے کی بددعا بھی دے گئی تھی, مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ محبت میں انا نہیں ہوتی. محبت میں محبوب کو بددعا نہیں دی جاتی, اس کی خطا کو معاف کر کے محبوب کا ہاتھ پکڑ کر لمبے سفر پر جایا جاتا. منزل کو اپنے ہی ہاتھوں مشکل نہیں بنایا جاتا. وہ غلطی کر کے تھی ویسے ہی جیسے سبحان نے کی تھی. وہ پچھتا رہا تھا, تو اب وہ بھی پچھتا رہی. جس کی آنکھوں میں نمی بڑھ کر سکون تو اسے بھی ایک لمحے کے لیے نہیں ملا تھا. سر وہ جرنلسٹ ایک ہاتھ میں لے کر فائل باہر نکلا. زفر اس کے کلندر نے کہا ہے. ٹھیک ہے ٹائگر, وہ فائل ہر حال میں چاہیے. زفر نے اپنے محسوس کلندے کو کدے کال ڈسکنیکٹ کی تھی. وہ فائل ہاتھ میں تھا. میں گاڑی سے سیدھا آفس پہنچا تھا. وہ گاڑی سے نکل کر وہ آفس کے اندر جانے والے تبھی کسی نے آ کر اسے پیچھے سے دبوچا تھا. اس کے سر پر کوئی باری چیز ماری تھی اور بازو پر تیز دار چاقو سے کٹ لگا تھا. اس سے پہلے کہ سبحان لڑکھڑا کر نیچے گرتا اور وہ فائل مارنے والا پکڑ تھا, برائن نے چیختے وہ اسے مارنے والے کو دبوچا تھا. پیچھے سے سیکیورٹی بھی اسی طرف بڑی تھی اور وہ سیکیورٹی کو دیکھ کے برائن کو دھکا دے کر وہاں سے منٹوں میں غائب ہوا تھا. سر برائن نے اس کے سر سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا, جبکہ اس کے بازو سے بھی بے تحاشا خون بہ رہا تھا. انہیں ہاتھ بہا کر سبحان کے ناک کی طرف ہاتھ کیا تھا اور اس کی سانس باندھ دیکھا وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا. ہی از ڈیڈ, اس نے چیختے ہوئے کہا تھا, اور پھر موبائل نکال کر نشا کا نمبر ڈال کیا تھا. اسے علم تھا کہ سبحان نشا کے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے. ہیلو نشا, سر پر مرڈر اٹیک ہوا, ان کو سانس نہیں آ رہی. ہی از ڈیڈ, برائن نے روتے ہوئے نشا کو بتایا تھا اور فون بند کر دیا تھا. سر وہ پھر سے سبحان باہر جھکا تھا. اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا. اتنے میں سیکورٹی پہ اس بندے کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوتی واپس آئی تھی. فوری ایمبولینس میں ڈال کر اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا. برائن ساتھ تفصیلی چیک اپ کے بعد اس کے سر پر اور بازو پر پٹی ہوئی تھی. ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کچھ سیکنڈ کے لیے اس کے نس دبنے کی وجہ سے اس کا سانس رکا تھا. سر ٹیسٹ ہونے کے بعد اسے نارمل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. معمولی زخموں کے ساتھ سر میں آپ کو گھر تک چھوڑا تو اس کے ہوش میں آنے اور ڈسچارج ہونے کے بعد برائن نے کہا تھا, نہیں یار میں بالکل ٹھیک ہے تمہارے سامنے. ڈاکٹر نے کہا کہ میں نارمل ہوں, یہ معمولی زخم ہے, میں ڈرائیو کر لوں گا. اس نے سبحان نے نرمی سے کہا تھا, سر وہ مجھ سے ایک مسٹیک ہوگی. میں نے نشا کو کال کر دی تھی کہ آپ کو سانس نہیں آ رہا تھا, تو میں تھوڑا پینک ریئیکٹ کر گیا اور اسے بتا دی کہ شاید آپ ڈیڈ انہیں کر بڑھاتے ہوئے کہا تھا, کوئی بات نہیں, ایسی سچویشن میں ہو جاتا ہے, اٹس اوکے, ویسے بھی وہ تو خوش ہی ہوگی. افسوس کہ میں بات کر, اس نے لمبا سانس کھاتے ہوئے دکھ سے کہا تھا. کیا مطلب سر, میں کچھ سمجھا نہیں. برائن نے اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا, کچھ نہیں یار, تمہارا بے حد شکریہ, تم نے یہاں تک ساتھ دیا. سبحان نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا. شکریہ کی کوئی بات نہیں سر, یہ تو میرا فرض ہے اور میں آپ کو آپ کے اپارٹمنٹ تک چھوڑ کر آؤں گا اور آپ انکار نہیں کریں گے. اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا. سبحان نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشکش قبول کی تھی. برائن کا فون سنتے اس نے بے یقینی سے موبائل کو دیکھا تھا کہ اس کی بددعا اتنی جلدی اس کے حق میں قبول ہوگی. اس نے کہا تھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا وہ جیے یا مرے, بلکہ وہ مر جائے, یہی بہتر اس کے لیے. تو یہ فون سن کر اس کی سانسیں کیوں رک گئی تھی؟ وہ کیسے مر سکتا؟ نشا نے بے دردی سے اپنے دل کی جگہ ہاتھ رکھ کر مسئلہ تھا. وہ مر گیا تھا تو
اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل بھی مر گیا، اس کے دل نے بھی دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں بھی اٹک رہی۔ اس نے اپنے دل سے ہاتھ ہٹا کر حلق پر رکھا تھا، منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کی مگر بے سود تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جو سانس اسے ملی ہے یا جو سانس اس کے وجود میں جاری وہ تو فائدہ مند ہی نہیں، اسے اس سانس کی ضرورت ہی نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میں آج ہی مر جاؤں۔ اسے زبان کا لفظ کسی گہری کھائی میں سے آتے ہوئے میری صورت میں جیتے جی میں تمہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس کے لفظوں کی باز گشت سے اس سے کھلا رہی تھی، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ نہیں سبحان، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نہیں کر سکتے میرے ساتھ تم ایسا۔ I love you damn it, I don't want leave without you don't have to do this with me۔ وہ حلق کے بل کانپتے ہوئے چلائی تھی، اس کے جسم کا ہر حصہ لرز رہا تھا۔